ند له ولا ضد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأوى وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب ان بے شک فی خلقی پیدائش میں السماوات آسمانوں والارض اور زمین واختلاف اختلاف ہے اللیل رات والنہار اور دن میں لآیات لأولی الالباب لآیات یقیناً بہت نشانیاں ہیں لأولی الالباب ایسے عقل مندوں کے لیے الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا الذین جو یذکرون ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قیاما کھڑے وقعودا اور بیٹھے وعلی جنوبہم اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے وَيَتَفَكَّرُونَ اور غور فکر کرتے رہتے ہیں فی خلقی پیدائش میں
السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی۔ جب غور و خوض تھک ہار جاتا ہے تو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پالنے والے مالک، ما نہیں خلقتا پیدا کیا تو نے، ھذا یہ باطلا بیکار، سبحانک پاک ہے تو ہر عیب اور نقص سے، فقینا پس بچا لے ہم کو، عذاب النار جہنم کی آگ سے۔ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و طبیب قلوبنا و مأویٰ و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر وحی کا نزول فرمایا۔ فرمایا میرے محبوب، یہ میرے ارشاد اپنے بندوں تک پہنچائے۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت ہی بندوں تک پہنچانے کا حکم تھا، لوگوں کو بتانے کا حکم تھا، یہ آیت بھی اسی حکم کے تحت بندوں کو سنانے کا حکم ہوا۔ غور کریں گے تو بہت سے عقدے کشا ہوں گے، بہت سے راز افشا ہوں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے خلق پیدا کیا، السماوات آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، واختلاف اللیل والنہار اور اختلاف رکھا ہے رات اور دن میں، لآیات لأولی الالباب، لآیات یہ نشانی ہے اولی الالباب اہل عقل کے لیے۔ تخلیق اللہ کی، آسمان کا بنانے والا اللہ، زمین کو بچھانے والا اللہ، پھر اس میں ارشاد گرامی یوں ارشاد فرمایا، اس کی تخلیق میں جو ہم نے کاراگری کی ہے وہ تو کی ہی ہے، جو کچھ ہم نے کمالات کا اظہار کرنا تھا وہ کیا ہی ہے، لیکن ایک کمال ہم نے اور بھی کیا ہے، اختلاف اللیل والنہار، ہم نے اختلاف رکھا ہے رات اور دن میں۔ دیکھو تو صحیح، رات آئی وہ سیاہی کہاں سے نمودار ہوئی ہے؟ وہ کس طرح پوری زمین پر چھا گئی ہے؟ والنہار، پھر دن آیا، وہ سیاہی کہاں جا چھپی ہے؟ کون ایسے اختیار کا مالک ہے؟ کون ایسی قدرت کا مالک ہے؟ خود دو دن کو رات کر دے اور رات کو دن کر دے، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں، اپنے مکان میں روشنی بند کر سکتا ہے، آنکھ بند کر کے سورج کی روشنی، یہ کہہ سکتا ہے کہ سورج کی روشنی بند ہے، اس کی آنکھ میں داخل نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہ سورج اس نے بند کر دی ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم، قل کہہ دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارأیتم دیکھو، تم دیکھو تو صحیح، ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا،
इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह। कुल अराइतुम, इनको कहो देखो, आँख उठाओ, आँख खोलो, देखो तो सही। जाल अल्लाह, अगर अल्लाह कर दे अलैकुमुल लैल, हमेशा के लिए रात, सरमदा, हमेशा हमेशा के लिए, मन इलाहुन गैरुल्लाह, मन कौन है वो, इलाहुन तुम्हारा माबूद, जिसके सामने तुम झुकोगे, जिसकी तुम इबादत करोगे, गैरुल्लाह, अल्लाह के सिवा, जो उस रात में दिल ले आए, कौन है? किसी में ये ताकत नहीं। और उसी पारे में चंद आयात से पहले और बाद में ये इरशादात यूं ही मरकूम है। इरशाद फरमा कुल अराइतुम, इनको को आँख तो खोलो, देखो तो सही। जाल अल्लाहु अलैकुमुन नहार, अगर अल्लाह हमेशा के लिए, सरमदन इला यौमिल क़ियामा, क़ियामत की सुबह तक के लिए दिन बना दे, कौन है जो तुम्हारे लिए रात लाएगा? आराम कब करोगे? लेटोगे कब? नमाज के औकात को किस तरह मुख्तस करोगे? किस ज़रिया से उसकी पहचान करोगे? और ये सारा इख्तिलाफ, दिन और रात का आना जाना, सूरज का आना और अंधेरे का छा जाना, इसमें अल्लाह ने फरमाया वख्तिलाफिल लैल वन नहार, ये हमने इख्तिलाफ रखा है रात और दिन का। या अल्लाह जी क्यों रखा, किस लिए, आपकी मंशा मुबारक इसमें क्या है? फरमाया हमारी मंशा ये है, मेरे महबूब मेरी मंशा बता दो। लआयातिल लिउलिल अलबाब, लआयात, इसमें निशानियाँ हमने रखी हैं, उलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। नहीं समझे अभी बात? निशानी दिन रात के आने जाने में, आसमानों के बनने में, ज़मीन के बिछने और बनने में अल्लाह ने हमारे लिए निशानियाँ रखी हैं। हम अपने दामन में नहीं देख सके, नहीं झांक सके, अपना बनना नहीं सोच सके, अपनी ज़ात पर, अपने नफ्स पर गौर नहीं कर सके। इसका बनाने वाला कौन है? इसका करता धरता कौन है? किसने सिफारिश की थी माँ के पेट में ऐसा होना चाहिए, नाक ऐसे हो, इसकी नाक की बीनी ऐसी हो, इसके होंठ ऐसे हों, इसकी गर्दन ऐसी हो, इसकी पेशानी ऐसी हो, इसके कान ऐसे हों, इसकी आंखें ऐसी हों, इसके बाल ऐसे हों, इसके सर की बनावट ऐसी हो, इसकी छाती ऐसी हो, इसकी कलाइयाँ ऐसी हों, इसका हाथ ऐसा हो, इसकी उंगलियां ऐसी हों, उसके पोरे ऐसे हों, इसके पेट का तनासुब ऐसा हो, इसकी टांगों का तनासुब ऐसा हो, इसका चलना फिरना ऐसा हो, इसका उठना बैठना ऐसा हो, इसका रंग और रूप ऐसा हो। किसी ने की थी सिफारिश? किसने कर दिया ये सारा कुछ? अच्छा, नहीं मौका मिला? इरशाद फरमाया लआयातिल लिउलिल अलबाब, अक्लमंदों के लिए हमने इसमें निशानी रखी है, अकल वालों के लिए हमने इसमें निशानी रखी है, सूझबूझ वालों के लिए हमने इसमें निशानी रखी है, दानशमंदों के लिए हमने इसमें निशानी रखी है, दानशवरों के लिए हमने इसमें निशानियाँ रखी हैं। अब दानशमंद कौन है, अक्लमंद कौन है? आज तो अक्लमंद वो है जो कोठी बना ले, अक्लमंद वो है जो गाड़ी चला ले, अक्लमंद वो है जो गैर मुल्क की सैर कराए। नहीं मियाँ, वो अक्लमंद अल्लाह ने नहीं कहा, उसको अक्लमंद मैंने कहा है, आपके शहर वालों ने कहा है, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्कॉलर ने कहा होगा कि ये बहुत दूर तक गया है, बड़ा दानिशमंद, बड़ा अक्लमंद है।
بڑی سوجھ بوجھ رکھتا ہے. اللہ نے نہیں فرمایا. امریکہ گیا بڑی سوجھ بوجھ والا ہے، سعودیہ میں گیا بڑا سوجھ بوجھ والا ہے، بیت اللہ کو دیکھا ہے بڑا سوجھ بوجھ والا ہے. نہیں، فرمایا لآیات لأولی الالباب. جس عقل مند نے اللہ کی نشانیوں میں غور کیا، اس کی پیدائش میں غور کیا، اللہ نے آسمان کس طرح مزین کر دیا. اس میں تو ستارے گاڑ دیے ہیں، اس میں تو چاند گاڑ دیا ہے. اور سورہ یاسین میں فرمایا جو ہم نے آج کل مردوں کے لیے خاص کر رکھی ہے تلاوت کے لیے، تو ہم نے اس کو مختصر نہیں کیا کہ کسی وقت اس پر غور کر لے. کیا ہے؟ فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. کیا فرمایا؟ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. ہم نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو. یا اللہ اس کی تسخیر کیا کی ہے آپ نے؟ ہم نے فرمایا ہم نے اپنے تابع کر دیا. وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں، مجال ہے ان کی، کبھی دیر سے آئے یا جلدی چلے جائیں. انسان کی ہٹ دھرمی دیکھ، پیدا کرنے والے کے مقابلے میں سینہ تان کر کھڑا ہے، بے عقلی کا مظاہرہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں میں تو بڑا پڑھا لکھا ہوں. خود اپنا جائزہ لو، امن دامن میں ڈوب کر خود غور کرو ہم کس راہ ڈگر پر چل رہے ہیں، کس کے مقابلے میں جا کھڑے ہوئے. سورج کتنا بڑا، ہمارا وجود چھوٹا سا. وہ ہماری کھیتیاں پکانے آتا ہے، جب ٹھنڈک نے ہمیں تنگ کیا ہو وہ ہمیں باہر نکل کر تاپنے کا موقع دیتا ہے. میرے سامنے تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ تو تمہارے وجود میں حرارت پیدا کر دوں گا. اللہ نے کیسے تابع کر دیا ہے. فرمایا وہ دونوں میرے تابع، وقت پر آتے ہیں وقت پر جاتے ہیں. ایک دن کی بات، 2 دن کی، ہفتہ، چھماہی، سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 10 سال، 50 سال، 1000 سال. بھائی کیا بتاؤ، وہ تو بڑی لمبی مدت سے آ جا رہے ہیں. نہ سورج نے کبھی آنے میں دیر کی، نہ چاند نے کبھی جانے میں دیر کی. اس لیے پروردگار نے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، ہم نے ان کو مسخر کر دیا ہے، اپنا تابع فرما کر دیا ہے، اپنے حکم کے تابع رکھا ہے، اپنی مرضی کے تابع رکھا. ہمارے حکم ایک ہی آنے کے بعد یہ جاری ہے. ایک بار کہہ دیا تو نے یوں آنا ہے، تو نے یوں آنا. آ بھی رہے ہیں جا بھی رہے ہیں. روزانہ دھستا ہے کیچڑ میں جا کر سورج، رات کی تنہائیوں میں زمین کے نیچے سے سیر کرتا ہوا مشرق کی طرف سے جا نکلتا، مغرب میں جا کر دفن ہو جاتا. کس کی مرضی سے سارا کچھ ہوگا. فرمایا اختلاف اللیل والنہار واختلاف اللیل والنہار. اختلاف رکھا ہم نے رات اور دن میں. لآیات، اس میں پھر ہم نے نشانیاں رکھی ہیں. اولی الالباب، عقل مندوں کے لیے. کون سوچتا ہے سورج کس کے کہنے سے آیا؟ کبھی سوچا؟ سورج کو تو بل نہیں آتا آپ کو. چاند آپ کی کھیتیوں میں مٹھاس دینے آتا ہے، آپ کی صحت میں سیلز بنانے آتا ہے، نیا رنگ روپ پیدا کرنے آتا ہے. کچھ دیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو کوئی کہ اس کا بل آیا ہوا میں نے یہ بھی ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، وہ اللہ کے تابع ہیں. بندے کو حکم دیا میرے تابع رہ، بس اس کو حکم آیا، ان کو حکم آیا بس تم نے یہ کرنا ہے. وہ اپنی چل رہے ہیں، ان کی مرضی اپنی کوئی نہیں. بندے کو اللہ نے، جنات کو اللہ نے مرضی پر چھوڑا. راہ بتا دیا انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، آگے تیری مرضی جو تیرا جی چاہے. نبی نے بتایا یہ راہ جنت کو جاتی ہے، یہ جہنم کو جاتی. اب تیری مرضی ہے، جنت پسند کر یا جہنم پسند کر.
تجھے اختیار ہے۔ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، پتہ چل جائے گا کیا بھوگی ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں عقل مند ان کو فرمایا ہے جو غور کرتے ہیں۔ وجود میں غور نہیں کر سکا، اللہ کی تخلیق میں غور کر، آسمان کیسے بنایا، ستون تو کوئی رکھا نہیں، گاڈر نیچے ڈالا نہیں، اس کے درمیان میں اتنے لمبے سائبان میں تو بہت لمبا لمبا سریا ہونا چاہیے، بہت گاڈر ہونا چاہیے جس سے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، حرکت میں نہ آئے۔ ہم تو آج تک بغیر سریے کے، بغیر گاڈروں کے لمبی چھت نہیں ڈال پائے، مگر اللہ نے نہ آپ سے مشورہ لیا، نہ آپ سے مستری مانگے، نہ مزدور مانگے، نہ کسی نے جا کر وہاں کام کیا، اللہ کا امر آیا، آسمان بن گیا، 1 بنا 2 3 4 5 6 7، آسمانیں بنی 1 2 3 4 5 6 7، کوئی مزدور اللہ نے نہیں مانگا، صرف حکم کیا فرمایا، میرے بندے غور تو کر، دیکھ تو صحیح آسمانوں کو کیسے بن گیا، یہ زمین پر غور کری کیسے بن گئی۔ جب آدمی گرد و نواح کو دیکھ پاتا ہے پھر اس کا دل مچلتا ہے، گرد و نواح کو دیکھنے کے بعد، ہر حسن والے کو دیکھنے کے بعد، ہر اچھے مکان کو دیکھنے کے بعد، ہر اچھی گاڑی اور موٹر سائیکل کو دیکھنے کے بعد، ہر خوبصورت کو دیکھنے کے بعد شیشہ لے کر میں کیسا ہوں، سبحان اللہ، پھر اپنے آپ کو دیکھتا۔ اللہ نے فرمایا دیکھ، میں نے رنگ بھر دیے ہیں، میرے بندے دیکھ تو صحیح، میں نے کیا کاراگری کی ہے تیرے لیے۔ بندہ وہ صرف دیکھ کر مان جائے، حکم تو تھا ایمان بالغیب کا، بغیر دیکھے مان، نہیں سمجھے ابھی بات؟ بندہ مومن وہ ہے جو بغیر دیکھے مانے، اس کو ایمان کو ایمان کہتے ہیں۔ یہاں تو دیکھنے کا بھی حکم ہوا اور ایمان لانے کا بھی حکم ہو رہا، دیکھے گا تو کچھ ایمان لائے گا، کچھ بھی نہ دیکھے گا تو ایمان کیسے ٹھہرے گا۔ اختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ہم نے اس میں نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اب اس کی عقل کا دائرہ کتنا وسیع ہے، اس کی عقل کتنی جولان گاہ رکھتی ہے، اس کی عقل کتنی بلند ہے، اور اس کی عقل کس درجہ پھلانگ سکتی ہے، وہاں تک دیکھ لے، اسے اختیار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عقل مند بنایا ہے۔ اللہ کرے کہ ساری امت ہی عقل والی ہو، اپنی ذات پر غور کرے، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں غور کرے، انشاءاللہ اس کے لیے بہت سی راہیں کشا ہوتی ہیں، اور آخرت کی راہیں اس پر راز کی طرح کھل جاتی ہیں، گویا یہ اس راہ سے پہلے گزر کر گیا ہے، حالانکہ گزرا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دے اور مرتے